کتنی نیند یا اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں بعض اوقات فجر کی نماز کے انتظار کے اندر یعنی اونگتے تھے، پھر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے، غافل ہو کے اگر کوئی نہ سوئے، اور اس میں یہ کہ آپ کا یہ یعنی پیٹھ والا حصہ جمع ہوا ہو، اور اس دوران اگر کوئی یوں اونگتا ہے، ایون اس پہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو وہ غافل ہو کے نہیں سو رہا. اس طرح اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کھڑے ہو کے کبھی غافل ہو کے نہیں سوئے گا. جی غافل ہو کے سوئے گا تو دھڑام میں تھلے آ جائے گا، گر جائے تو جو تھلے آ جائے نا وہ غافل ہو کے سویا تو وضو دوبارہ کرے. جب تھلے آ جائے تو بچ جائے. گا. سمجھے صاحب. رمضان میں عموماً ہوتا ہے نا جی، سحری کے بعد وہ علماء درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے 10-15 منٹ گزرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اتقاف بیٹھنا پڑ جائے پھر تشامت آ جاتا. جزاک اللہ. جو بخاری مسلم پہ امت کے اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، دہلوی رحمہ اللہ کا ذکر کرنا کافی، اور کیا شیعہ اس دعوے میں شامل نہیں یا ان کو امت سمجھنا ہی نہیں جاتا؟ نہیں، امت کیوں نہیں ہے؟ ہم نے جب بھی بات کی میں نے کہا ہے کہ کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. جی. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. تو اہل سنت کی امت جو ہے وہ اجماع کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، تو لگتے بشکار ہی ہے نا. لگ بشکار کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے سرانے والی سائڈ کے اوپر سر رکھ لے، چاہے ٹانگیں ادھر لے آئے سر ادھر لے جائے، کمر اس کی درمیان میں ہی رہے گی. تو ایک بندہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے نا. ہاں، لک بشکار ہی ہے نا. تو حنفی عمل کر رہے ہیں، آپ رفع دین کی حدیثیں پیش کریں گے، اضطراب کہہ دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے. تو باقی یہ کہ اکثر احادیث جو ہے نا جی ان کے اوپر تو اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر. ایون میرا تو کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے. وہ جو اختلافات ہیں وہ دونوں رائے اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، مضبوط روایتیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے. تو اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے جو اتفاقی چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیعہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، میں نے تو جتنی کتابیں ان کی پڑھی ہیں، یعنی سنیوں کی پڑھنے کے بعد ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ تو زیادہ تر والے انہوں نے بخاری مسلم اور انہی کتابوں کے دیے ہوتے ہیں. صحیح. ان کے پاس تو اپنے ذخیرہ حدیث میں کئی احادیث ایسی ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں. مثلا یہ جو حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا. یہ حدیث مستدرک للحاکم سے ہی وہ پیش کرتے ہیں، ان کے پاس یہ حدیث موجود نہیں ہے. اگر ہے کوئی شیعہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں ہے، سند کے ساتھ پیش کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی وہ روایتیں لے رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہو. جس جانور کی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے وہ زخم کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ نہیں، نکیل تو بنیادی نیڈ ہے نا جی، وہ اس میں بھی نہیں آتا، جس کو کہتے ہیں آپ یعنی تخلیق بگاڑنے میں بھی نہیں آتا. ٹھیک. عورت کی اگر ناک چھدا ہو تو تخلیق بگاڑنے میں آتا ہے، اور کان میں چھدے ہوں. صحیح مسلم میں ہے نا کہ جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار دی تھی، تو اس کا مطلب ہے عورتیں کان چھدواتی تھی. عورت کا کان چھدوانا تخلیق بدلنا ہے، لیکن ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہے آرائش کی. اس طریقے سے جانوروں کی نکیل بھی اس میں شامل ہے. ایک بھائی کے اوپر قرض اور اس نے حج ادا کیا ہے، کیا اس کا حج صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں ہر کام قرض کے ذریعے تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل آپ قسطوں پہ لیتے ہیں وہ بھی قرض ہی ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی قرض ہے. آج بھی ہو جائے گا اگر آپ اتار سکتے ہیں. یکمش اتنے پیسے جوڑتے جوڑتے تو آج 1 لاکھ اور مہنگا ہو جائے گا، اس کی بجائے آج کمیٹی ڈالے 3-4 لاکھ کا حج کرے. اگر آپ 3-4 لاکھ جوڑتے رہے تو 10 سال چاہیے ایک بندے کو، عام آدمی کو، ادو تک 5 لاکھ کا حج ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حج فوراً کر لیں، زیور بیچنا پڑے، ادھار اٹھانا پڑے، فوراً کریں اگر آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی سموسے لے آئے ہیں، سموسوں کا وقفہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور پہلے بڑھا تو کیمرہ بند کرو. ہاں جی جناب، سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھی سوال ہے، مرغیوں کے پنجے پکاتے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی جب تک ان پنجوں کے فضائل ڈاکٹر بیان نہیں کرتے تھے نا، اس وقت تک تو یہ پنجے حرام سمجھے جاتے تھے، اور یہ یعنی کوڑوں پہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، جی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ. جب سے ڈاکٹروں نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں اب یہ پنجے بکتے ہیں. صحیح. تو بکتے ہیں تو ظاہر حلال ہی ہے، مسلمان بیچ رہے ہیں، خریدنے والے بھی ہیں. یہ اصل میں طبرانی میں ایک جعلی روایت ہے کہ جی وہ بکری کے جو مطلب وہ یہ چیزیں، آنکھیں اس کی، وہ انتڑیاں اور اوجڑی اور بس اس طرح کی ساری چیزیں، وہ 7 چیزیں گنوائی ہیں، یہ جو ہے حرام ہے. یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، سنن کبری البیہقی میں ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے، کذاب، روایت ہی جعلی ہے، اور لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر.
شرم کا وہ آپ کے سامنے بلکہ وہ کرامت ہوئی تھی, ان کو بھی ایک حنفی بھائی نے بھیج دی, میں کہ انہیں مکتبہ شاملہ کٹنا کٹ کے تو جناب جب دکھائی تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو روایتی جعلی امام بہیقی نے خود لکھا ہوا تھا. تو جواب آیا تو تسی واپس بھیجا نہیں رجوع کر لو نا کہ جی میں نہیں رجوع نہیں کرنا, وہ ادھر ادھر رجوع کیتا ہے نا, ہوں مولوی بھی رجوع کرے, انہوں کہا میں سیدھا ہو گیا ہوں تیرے رجوع کر لگا تیرے ہوتے, ٹھیک ہے نا, ادھر تے بھی رجوع کرے نا, فیس ٹو فیس جا کے آتا ہے. ہاں جی, گونگے شیطان نہ بنے جناب, رجوع کریں بھی اور کروائیں بھی. جزاک. عورت تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کر سکتی ہے کیا؟ کر سکتی ہے جی, عورت مسواک بھی کر سکتی ہے. عورت کے بارے میں سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اس میں جرت ہے کرنے کی, یہ نہ خون دیکھ کے مطلب وہ آدھے میں چھری چھوڑ دے. ہاں ویسے تو آج کل ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ خامدوں کے ٹکڑے کر کے تو وہ ہنڈیا میں بھی پکا رہی ہیں, ایسے بھی خبریں آئی ہیں. تو اس قسم کی کوئی عورت ہے تو وہ کر لے گی, باقی ظاہر ہے ہر عورت تو نہیں, اس کے بلکہ مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو پہلی بار ذبح کرتا ہے. جی ہاں. عید الاضحیٰ پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے جو عید پڑھ کر واپس آ کر قربانی کے گوشت کے ساتھ افطار کرتے تھے؟ ہاں وہ جو بخاری میں ملتا ہے وہ روزہ نہیں اس کو کہا جاتا, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی عید پہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے, اور نمکین عید یعنی بڑی عید کے اوپر خالی پیٹ جاتے تھے, اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے. تو اس کو منی روزہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے وہ منی روزہ جو ہے وہ 10-11 بجے ختم ہو جاتا ہوگا, کیونکہ پہلا جانور ہی آپ کا قربان ہوتا ہوگا. ہمارا جانور اگر شام کو جا کے اگلے دن قربان ہوا ہے, اسی طرح ڈل ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک مستحب ہے, اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے.